الرحمن الرحيم في السفر يقرأ بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء لما روي عليه السلام قرأ في صلاة الفجر في سفره بالمعوذتين ولأن للسفر أثرا في إسقاط شطر الصلاة ولأن يؤثر في تخفيف القراءة أولى وهذا إذا كان على عجلة من السير وإن كان في أمانة وقرار يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت بأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. القراءۃ المسنونہ. الاول بیان المقدار المسنون للقراءۃ فی السفر. او تھلے آوے گا فی الحضر. اور سفر میں یہ بات فرضوں کی ہو رہی ہے، امامت کی، فرضوں کی امامت کی. اور سفر میں پڑھے فاتحۃ الکتاب اور جون سی صورت چاہے. کیوں؟ بوجہ اس کے جو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھا فجر کی نماز میں اپنے سفر میں معوذتین کو ایک مرتبہ. جی تو سفر تو سرکار کے کئی بار ہیں اور کتنے دن رات ہیں. اور ایک عقلی دلیل اور اس لیے کہ سفر کے لیے اثر ہے نماز کے حصے کے ساقط کرنے میں، یعنی اصل نماز کی کمی میں. نقص کا معنی نقص نہیں کرنا، کمی. اصل میں 4 کی 2 ہو گئی ہیں تو پس البتہ یہ کہ اثر کرے سفر قرات کی تخفیف میں یہ اولا ہے، یعنی وصف کے کم کر. اور یہ مسئلہ جب کہ ہو وہ جلدی پر چلنے سے، عجلہ بیل گاڑی نہیں مراد کہ وہ سفر اس کو جلدی سے جا رہا ہے وہ تو یہ پھر ہے. اور اگر ہے وہ آمانہ میں اور قرار میں وہاں رکا ہوا ہے تو پڑھے فجر میں بروج اور انشقت صورت کی مثل کو، اس لیے کہ ممکن ہے اس کو رعایت کرنی سنت کی بھی باوجود تخفیف کے، اور وہ بندہ کہ ممکن ہو اس کو جمع کرنا بین سنت و رخصت، یہ بندہ لا یترکو، سنت نہ چھوڑے، سنت نہ چھوڑے. فتبعونی امر قرآن پاک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفی سفر جان اس بات کو کہ فرمایا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے جامع صغیر میں، پڑھے سفر میں فاتحۃ الکتاب اور جون سے صورت چاہے انتہا. اور امام محمد صاحب نے نہیں مقید کیا اس کو عجلہ کے ساتھ، پس فائدہ دیا انہوں نے اس کے اطلاق کے ساتھ جاری ہونا اس حکم کا بھی مختصر پڑھ سکتا ہے. برابر ہے کہ ہو حالت عجلہ میں یا اس کے
اور اختیار کیا اطلاق کو صاحب کنز نے بھی مطلقاً، لیکن مقید کیا ہے جامع کے شراح نے حالت ضرورت ہو تو کم ویسے زیادہ پڑھے، اور ان میں سے صدر شہید رحمہ اللہ، کیونکہ کہا انہوں نے اپنی شرح میں کہ یہ حالت بہرحال حالت اختیار میں، اور وہ یہ کہ ہوں وہ آمنین سفر میں پس پڑھے فجر کی نماز میں، جیسے سورۃ البروج اور وانشقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بہرحال حالت اختیار میں، اور وہ یہ کہ ہوں آمنین فی السفر، کیا ہوں؟ آمنین فی السفر۔ پس پڑھے فجر کی نماز میں سورہ بروج وانشقت کے مثل، اور ظہر میں اسی کے مثل، اور عصر اور عشاء میں سے، اور مغرب میں قصار جداً انتہا، تابع ہوئے ہیں ان کے جو صدر الشہید ہیں صاحب ہدایہ، اور تحقیق رد کیا اس کو صاحب باہر نے، تابع داری کرتے ہوئے صاحب حلیہ کی، بے قولی کہ وہ جو ہدایہ میں ہے نہیں ہے اس کے لیے اصل، جڑا فرق کیتا ہے بھئی اصل کے اعتماد کیا جو اس پر روایت کی جہت سے اور درایت کی، بہرحال اول پس وہ کہ پہچانا تو نے کہ جامع کے اندر تو اطلاق ہے، جی امام محمد صاحب نے جامع صغیر میں مطلقاً بیان کی ہے، اور اسی پارے اصحاب متون، اور بہرحال ثانی پس اس لیے کہ مسافر جب کہ ہے وہ امن اور قرار پر تو ہو گیا وہ مثل، تو پس مناسب ہے یہ کہ رعایت کرے، اور سفر و امکان اگرچہ مؤثر ہے تخفیف میں، لیکن حد بندی بے قدر سورۃ البروج فی الفجر والظہر ضروری ہے اس کے لیے، اے تکیتی ہے نہ گل۔ نہر الفیق والے نے صاحب ہدایہ دی طرفوں دفاع کیتا ہے، بنا ٹھیک آکھے، وَأَجَابَ عَنْهُ صاحب النہر بما توضیحہ کہ سنت للمقیم فجر کی قرات میں یہ کہ ہو طوال مفصل سے، کس سے؟ اور یہ کہ نہ کم ہو اندازہ آیات مقروءہ کا عدد عن 40 آیتن کی حیثیت سے، فجر کی 2 رکعتوں میں 20 آیتاں فاتحہ تو علاوہ، لیکن سفر کے لیے تاثیر ہے تخفیف میں مطلقاً، اسی لیے تو جائز ہے اس کے لیے فطر، اب ان کا نہ اگرچہ ہو آمانہ میں پھر بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے 2-4 دن ہو تو، پس مناسب ہے یہ کہ پڑھے سورۃ البروج وانشقت کے مثل ان سے جو طوال مفصل سے ہیں، اگرچہ نہ پہنچے مقدار خاص کو 40 رکعتاں 40 آیتاں۔ یہ معنی ہے صاحب ہدایہ کے قول کا بوجہ ممکن ہونے رعایت سنت کے تخفیف کے ساتھ، یعنی تخفیف بعدم اعتبار العدد الخاص، 40 سے کم ہو جائیں تب بھی لیکن کچھ نہ کچھ تو پڑھے۔ اللہ اکبر، ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لما روبیا، جی او فجر دے روایت کیا اس کو ابو داود نے فی فضائل القرآن والنسائی فی الاستعاذہ، عقلی دلیل والے ان للسفر، خلاصہ یہ ہے کہ جب کمی ہو گئی اصل سے کچھ شے کی تو ہے اولا یہ کہ کمی ہو اس کی وصف سے، اور سفر میں پڑھے
فاتحۃ الکتاب اور جون سی صورت چاہے بوجہ اس کے جو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھا فجر کی نماز میں اپنے سفر میں معوذتین کو، اور اس لیے کہ سفر کے لیے اثر ہے نماز کے حصے کے ساکت کرنے میں، پس البتہ یہ کہ اثر کرے کون سفر قرات کی تخفیف میں اثر کرے یہ بطریق اولا، اور یہ جب ہو جلدی پر چلنے سے، اور اگر ہو آمانہ اور قرار میں تو پڑھے فجر میں جیسے سورۃ البروج اور سورۃ انشقت کی مثل، اس لیے کہ ممکن ہے اس کو سنت کی رعایت کرنی مع تخفیف۔ جی سفر میں پڑھے فاتحۃ الکتاب اور جون سی صورت چاہے باوجہ اس کے جو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھا فجر کی نماز میں اپنے سفر میں معوذتین کو، اور اس لیے کہ سفر کے لیے اثر ہے نماز کے حصے کو ساکت کرنے میں، اور اگر ہو امان اور قرار تو پڑھے فجر میں سورۃ البروج اور سورۃ انشقت کی مثل، اس لیے کہ ممکن ہے اس کو رعایت کرنی سنت کی تخفیف کے ساتھ۔ وَيَقْرَأُ فِي الْحَدَائِ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِأَرْبَعِينَ آيَةً أَوْ 50 آيَةً سِوَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُرْوَى مِنْ 40 إِلَى 60 وَمِنْ 60 إِلَى 100 وَبِكُلِّ ذَلِكَ وَرَدَ الْأَثْرُ۔ چلو ایک منٹ توجہ میں، صلی اللہ علیہ نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ثانی بیان القدر مسنون فی الحدر، اور پڑھے حدر میں فجر میں رکعتین میں، پڑھے رکعتین میں 40 آیتیں یا 50 آیتیں سوائے فاتحۃ الکتاب کے، اور روایت کی گئی ہے 40 سے 60 تک اور 60 سے 100 تک، اور اس کل کے ساتھ وارد ہے اثر، وارد ہے اثر، وارد ہے، سمجھے جی؟ اے شاباش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او ویکھو پھر رکعتین بِأَرْبَعِينَ، یعنی پڑھے 40 آیتیں مجموعہ رکعتین میں تقسیم کے طریقے پر، بائیں طور کے پڑھے اولا میں 20 آیتن اور ثانیہ میں، اور نئی روایت کی گئی ہے کہ پڑھے ہر رکعت میں 40 آیتیں علیحدہ علیحدہ، نص کی اس پر محیط میں۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم ورسولہ بالصواب۔ وَبِكُلِّ ذَلِكَ وَرَدَ الْأَثْرُ، پس جب کہ مختلف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کے اندازے مقادیر، تو پھر مختلف ہو گئے امام محمد رحمہ اللہ کے بھی قرات کے اندازے کتنے قرات میں النہایہ۔ ہوں حدیثاں سنو، میں کہتا ہوں روایت کی ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے فجر میں قاف اور اس کی مثل، جی کاف والقرآن المجید، اور وأخرج أيضا عن أبي بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے فجر میں 60 آیتوں کے درمیان سے لے کر 2 روایتیں۔ ابن حبان کے لفظ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے 60 سے لے کر بول چاہ اور صرف وہ 100 ہی بولنا، 100 ایتاں تو نہیں پڑھنی، وہ تو قسمت نال۔ اور نکالا ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان مخفف من المثقلین، یہ کیونکہ کہ لا یؤمن آ رہا لام تاکید آ رہے ہیں، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البتہ ہمیں ہماری امامت کراتے تھے فجر میں صوافات کے ساتھ، والصوافات صفاً۔ جی وآخر جان جابر ابن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے صلاۃ الفجر میں سورہ واقعہ اور اس کی مثل صورتوں سے۔ جی اچھا بھائی، مرضی تہاڈی پہ۔ اور پڑھے حدر میں فجر میں رکعتین میں 40 آیتیں یا 50 آیتیں سوائے فاتحۃ الکتاب کے، اور روایت کی گئی ہیں 40 سے 60 تک اور 60 سے 100 تک، اور اس کل کے ساتھ وارد ہے اثر۔ اور پڑھے حدر میں فجر میں رکعتین میں 40 آیتیں یا 50 آیتیں سوائے فاتحۃ الکتاب کے، اور روایت کی گئی ہے 40 سے 60 تک اور 60 سے 100 بسم اللہ، اور ہر ایک کے ساتھ وارد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ووجہ توفیقی انہ یقرأ بالراغبین 100 وبالکسالى 40 وبالاوساط ما بین 50 الی 60۔ صبر، یہ جو 100 آیتوں کا بھی ذکر ہے، 50-60 کا بھی ذکر ہے، 40 کا بھی، وجہ توفیق یعنی بین روایات، غور بے لکھے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ اور وجہ توفیق یہ کہ پڑھے راغبین بالقرات کے ساتھ 100 آیتیں، کہ جو بڑا شوق رکھتے ہیں دھیان سے نماز پڑھتے ہیں ان کو صبح 100 آیتوں سے نماز پڑھائیں جی ہیں، اور کسالہ کے ساتھ اذا قاموا للصلاة قاموا کسالى، تو منافقہ کی نشانی ہے جی، اور کسالہ کے ساتھ 40 آیتیں یعنی 20 اور اوساط کے ساتھ 50 سے لے کر 60 تک 25 آیتیں یا کتنی 30 آیتیں یاد ہون گیا تو انیاں پڑھین گیا نا، تو جے یاد ہی نہ تو پڑھینیاں کی نہیں ہیں۔ اگے وکیلا ينظر الى طول الليالي وقصرها والى كثرة الاشغال وقلة۔ بعض نے کہا کہ یونظارو بھی ٹھیک ہے، بعض نے کہا کہ نظر کی جائے گی لمبی راتوں اور چھوٹی راتوں کی طرف۔ جی راتیں لمبی ہیں تو صبح لمبی قرات کرے بھی 100 کے تھکے نے جی، چھوٹی راتیں ہوں تو چونکہ تھوڑا وقت تھا تو پھر 40 پڑھ لے، بعض نے یہ کہا ہے، سنیں جی۔ اور بعض نے کہا کہ نظر کی جائے گی بھی اج کل جڑا ہے نا کنک وڈن دا موسم ہے تے اج کل جٹ ویلے نے، ایویں شہراں وچ بھئی لحاظ کیتا جائے جی۔ اور بین سور بھی لکھے، بعض نے کہا کہ اے لمبی آیتیں چھوٹی آیتیں متوسط آیتوں کا بھی لحاظ کیا جائے، بعض آیتیں لمبی ہیں تو وہ 10-12 آیتیں، چھوٹی آیتیں 25-30 کے برابر ہو جاتی ہیں، یہ مختلف توجیہ کی ہیں، سمجھے ہی۔
خلاصہ نکلیا بس پہلی رکعت وچ بھی کل شریف پڑھیے دوجی وچ بھی کل شریف پڑھیے جی ایتھے آ کے خلاصہ نکلیا ساڈا جی ایسے نال گزارا کریے اسی جی اور وجہ توفیق یہ ہے کہ قرات کرے مولوی اویس راغبین بالقرات کے ساتھ 100 آیتیں بولو یہ کہ قرات کرے راغبین کے ساتھ 100 آیتیں اور کسالہ کے ساتھ 40 آیتیں کے ساتھ 40 آیتیں اور اوساط کے ساتھ اور اوساط کے ساتھ وہ جو 50 کے درمیان سے لے کر 60 تک 50 کے درمیان سے لے کر 60 بعض نے کہا ہے نظر کی جائے گی یا نظر کرے دونوں طرف ٹھیک ہے لمبی راتوں کی طرف اور چھوٹی راتوں کی طرف اور نظر کی جائے گی کثرت الاشغال کی طرف اور قلت الاشغال کی طرف ہے جی وجہ توفیق یہ کہ قرات کرے راغبین کے ساتھ 100 آیتیں اور کسالہ کے ساتھ 40 آیتیں اور اوقات کے ساتھ وہ جو 50 کے درمیان سے لے کر 60 تک اور بعض نے کہا ہے نظر کی جائے گی راتوں کے لمبے ہونے کی طرف اور راتوں کے چھوٹا ہونے کی طرف اور بعض نے کہا ہے نظر کی جائے گی کثرت اشغال کی طرف اور قلت اشغال کی طرف قال وفي الظهر مثل ذلك لاستوائهما في ساعة الوقت وقال في الأصل أو دونه لأنه وقت الاشتغال فينقص عنه تحرزا عن الملال فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے اور ظہر میں اسی کی مثل اور ظہر میں اسی کی مثل سنیں بے زور بچ بھی نہیں پڑھے 100 آیتاں 60 آیتاں 40 آیتاں باوجہ برابر ہونے دونوں نمازوں کے وقت مستحب کی وسعت میں وقت اس میں وسعت ہے سنیں جی اور فرمایا ہے اصل مبسوط میں او دونہ ہو یا اس سے کم فجر سے تھوڑا کم کر دیں کل شریف تے لے جائے کہ یا اس سے کم اس لیے کہ کل ذالک کا قدر ہو گیا اچھا اس کی دلیل کیا ہے پچھلی دلیل تھی کہ دونوں برابر ہیں وقت کی وسعت میں یہ کم کی دلیل کیا ہے اس لیے کہ یہ ظہر کا وقت ہے بے کم وغیرہ پس کم کرے امام اس سے واسطے بچنے کے ملال سے جی اور عصر اور عشاء بھئی یہ فرضوں کی قرات کا مسئلہ چل رہا ہے نفلوں سنتوں میں اجازت ہے اس میں صحت ہے وسعت ہے اور عصر اور عشاء اچھا نہیں پڑھی نہیں بھارت چلو جی اول استواءہما کی اور مثل ذالک اے مثل ما قرأ لاستواءہما توجہ کرے جی ایک سوال ہے بڑا زبردست نہ کہا جائے کہ عشاء اس کا وقت مستحب ہے کہاں تک تو وہ بھی تو وسیع ہے لہذا اس میں بھی قرات فجر کی طرح ہونی چاہیے اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ تحقیق وارد ہے ممکن وارد ہے امکان تاخیر ثلث کے قبیل تک پس اگر لمبی کرے گا قرات اور مؤخر کرے گا ثلث سے تو نکل جائے گا تو البتہ احتمال ہے نکلنے کا کس سے ثلث سے تو ثلث تک مستحب ہے اچھا نہ کہا جائے پس اسی طرح ہم فجر میں بھی کہتے ہیں کیونکہ تاخیر مستحب ہے کس وقت تک تو پس اگر شروع ہو اور لمبا کرے قرات کو اسفار میں شروع کرے تو البتہ احتمال ہے یہ کہ نکل جائے گا وقت سے سورج نکل آئے گا اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اول الاسفار اس کا اثر ظاہر ہے کہ اسفار ہو گیا ہے برخلاف عشاء کے پس خروج کا احتمال اس میں قائم ہے برخلاف تو ہوں تو کڑیاں نے ہوں تو پتہ ہے نا ہوں تو مسئلہ کو نہیں ہے گا نا ہوں تو بازے میں بھی کنا وقت ہے جی جی لیکن ایک مقتدیاں نو ایتھے لیاونے واسطے بھی تو پہلے ساری عمر لگ جانے
کوئی بھی مہمان آیا تو یار ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਲਵੀ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਵੇਂ ਜਵਾਈ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੇ ਮਸੀਤੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣ ਉਹ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਨਮਾਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਅਸਾਂ ਜੀ ਇਮਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹਾਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਈ ਹੈ او دو نہ ہو لفظ او جو ہے نا یہ تخییر کے لیے نہیں ہے بلکہ جواز عمل بکل منہما ہے یہ بل جو ہے نا بلکہ کس کے لیے اباحت کے لیے اس سے بھی عمل کرے اس سے بھی کریں جی تو لہٰذا فینقص عنہ خلاصہ یہ ہے کہ زور کے لیے دو مشابتیں ایک مشابت ہے فجر کے ساتھ وقت کے وسعت کی حیثیت سے ایک مشابت عصر کے ساتھ اس لیے کہ یہ وقت الاشتغال ہے جب نظر کی گئی اول کی طرف تو بنایا گیا زور کا حکم فجر کے حکم الفجر یعنی کا حکم الفجر اور جب نظر کی گئی ثانی کی طرف تو بنایا گیا زور کا حکم کا حکم العصر فرمائے امام قدوری رحمہ اللہ نے اور ظہر میں مثل اس کے باوجہ دونوں کے برابر ہونے کے وقت کی وسعت میں اور فرمایا امام محمد صاحب نے اصل مبسوط میں یا اس سے کم اس لیے کہ ظہر وقت ہے اشتغال کا یا کم اس سے اس لیے کہ زور وقت ہے اشتغال کا پس کم کرے اس سے یعنی فجر کی قرات سے واسطے بچنے کے ملال سے جی فرمایا امام قدوری نے اور ظہر میں پڑھے اس کی مثل باوجہ برابر ہونے ان دونوں کے وقت کی وسعت میں اور فرمایا امام محمد نے اصل میں یا اس سے کم اس لیے کہ ظہر وقت ہے اشتغال کا پس کمی کی جائے فجر کی قرات سے واسطے بچنے کے ملال سے والعصر والعشاء سواء يقرأ فيهما بأوساط المفصل وفي المغرب دون ذلك يقرأ فيها بقصار المفصل والأصل في كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري أن اقرأ المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل ولأن مبنى المغرب على العجلة والتخفيف أليق بها والعصر والعشاء يستحب فيهما التأخير وقد يقعان بالتطويل في وقت غير مستحب فيوقت فيهما بالأوساط اور عصر اور عشاء برابر ہیں پڑھے دونوں میں اوساط مفصل کیا پڑھے او ویکھیا جی واختارا فی البدائے عدم تقدیر بے مقدار معین لکل احد وفی کل وقت اور یہ کہ مختلف ہوں گے بالوقت والقوم والامام والجملہ فیہ یہ کہ مناسب ہے امام کے لیے یہ کہ قرات کرے اندازہ وہ کہ تخفیف ہو قوم پر پس نہ ثقیل ان پر بعد اس کے کہ ہو علت تمام ہو ان کا بھی لحاظ رکھنا ہے یہ حوالہ ہے رد المختار مادر المختار علامہ شامی چونکہ وہ بعد والے بچوں نے انہیں ویکھیا بھی انج دے لوگ ہو گئے نے تو انہیں پھر یہ گل کی تھی اچھا جی اور مغرب میں اس سے کم مغرب میں عصر اور عشاء سے کم پڑھے مغرب میں قصار مفصل سنیا جی توجہ جی اصل اس میں کتاب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خط لکھا آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف فرمایا جدل آپ نے ایک علاقے دا آپ نے بنایا امام جی
یہ کہ پڑھ تو فجر میں اور ظہر میں طوال مفصل. کیا پڑھ تم؟ کس میں؟ اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل اور مغرب میں کہ سارے مفصل. جی ایشا بس اے بے خلافت راشدہ کی وے اے خلافت راشدہ ہے بس جتھے بندے نو بھیجیا ہے نا اتوں دا امیر بنا کے پچھو پیغام میں بے نماز انج پڑھانی ہے. جی خلافت راشدہ دا مطلب ہے اللہ رسول نال صحیح جوڑنے دا زمانہ. سرکار تو بعد اللہ رسول نال جوڑنے دا ان دا معنی ہے خلافت راشدہ. جی بے صحیح آپ بھی عمل کرنا ہے تو دوجیاں کو عمل کرانا ہے. جی ان دا نام خلافت راشدہ. جی اچھا جی اور مغرب میں کہ سارے مفصل اور عقلی دلیل اور اس لیے کہ مغرب کا مبنا جلدی پر ہے وقت تھوڑا ہے اور تخفیف الیک ہے آجالہ کے اور عصر اور عشاء مستحب ہے ان میں تاخیر. بے اثر بھی تھوڑی مؤخر کریں تاکہ وقت نفلوں کا وقت زیادہ مل جائے. عشاء کو بھی مستحب ہے کہ مؤخر کریں اور تاکہ وقت اور کبھی واقعہ ہو جائیں گی تطویل کے سبب سے وقت غیر مستحب میں پس موقت کیا گیا دونوں میں اوساط کے ساتھ. جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتیان بن کیوں وے او سواؤن اے فی سیاتل پیچھے ہو گئے بے اوساط المفصل کی طوال مفصل شروع ہوتے ہیں کتوں؟ اے حجرات کیڑے سپارے چھے بس سماحزات البروج 26 سورہ بروج تو لے کے تے 27 پورا تے 28 پورا تے 29 پورا اے سارے کی نے صورتاں جی. اے سورہ بروج کتھے ہوندی سورہ 3 اس بارے میں کتویں نمبر تے وے ہیں دوسرے پاو بین المطففین تو بعد تے سورہ حجرات جیڑی اتھوں آخری پا ہے میرا خیال ہے جی 26 دا جی چوتھا پا اے 3.5 سپارے نے کندے کتوں شروع ہوندے اور اوساط بروج سے سورہ لم یکن تک جی گن کے دس سکتے ہیں ویس بھی کنیاں بندیاں نے سورہ بروج تو اگے لم یکن تک کنی دس سکتا میں نے تو نہ 5 سال بعد دس دینا فون کر کے ٹھیک ہے. اور کسار لم یکن سے لے کر آخر تک یہ کسارے مفصل ہیں. ہوں اس تو پیچھا پڑھنا ہوئے تو بھی انہاں دے برابر برابر وڈیاں صورتاں میں تو انہاں حصہ پڑھ لو سمجھے جی. ایشا بس بے کسار المفصل. بعض نے یہ کہا کہ طوال مفصل حجرات سے لے کر اے پہلو ہے نا سورہ بروج تو ہیں اتنی ہے لیکن تیسری صورت اور اوساط مفصل کوّرات سے لے کر
اور قصار و دہا سے آخر تک. تو یہ دو قول ہیں جی جی. چونکہ استاد جی دو قول نے دسو پھر کیڑا پکائیے دو میں رہن دینے بھی. طوال مفصل کتوں شروع ہوندیاں نے تو کتوں تک نے اوساط مفصل کیڑی ہیں تو قصار مفصل. صرف یہ مسئلہ ہی پکا چھڈو ان ہی ثواب ہو جائے گا جی. یہ مسئلہ صرف جی اصل اس میں. اور صحیح مسلم میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے ظہر میں اندازہ 30 آیتوں کا. کتاب عمر اخراجہ عبد الرزاق فی مصنف بدون قولی فی الظہر بطوال مفصل. بلکہ جامع ترمذی میں اس باب میں جو ملا ہوا ہے باب قرات بے صبح کے ساتھ کیا کہ روایت کی گئی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے خط لکھا جناب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف یہ کہ پڑھے ظہر میں کیا انقرا مفسر. میں یہ مفسر تفسیر کرنے والا کس کی قرات کی کتاب. یہ کتاب بمانا قول جو فرمایا بینج کر طوال مفصل. روا عبد الرزاق فی مصنفی اخرجہ اخبرنا سفیان الثوری عن علی بن زید بن جدعان عن الحسن وغیرہ رضی اللہ عنہ قال فرمایا کہ خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ کہ پڑھے مغرب میں کہ سارے مفصل اور عشاء میں اور صبح میں طوال مفصل. سنیں اگلا بھی ایک جملہ پڑھ دینا. فيطيل الركعة الأولى من الفجر على الثانية إعانة للناس على إدراك الجماعات. اور لمبا کرے رکعت اولا کو فجر میں ثانیہ پر جی اعانت کرتے ہوئے لوگوں کی جماعت کے پانے پر ادراک الناس کل الصلاۃ تاکہ پہلی رکعت وچ بندے مل جان جی. وَيُطِيلُ اسی کے ساتھ جاری ہے توارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک سے ہمارے اس دن تک حتیٰ کہ روایت کی ہے حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے. قال امام صاحب نے فرمایا کہ پڑھے امام رکعت اولا میں سورہ یا سورہ اے پڑھے فجر وچ پہلی رکعت وچ اور عصر اور عشاء برابر ہیں پڑھے ان دونوں میں اوساط مفصل اور مغرب میں کم میں سے پڑھے ان میں کہ سارے مفصل اور اصل اس میں کتاب خط ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ کہ پڑھ فجر میں اور ظہر میں طوال مفصل جی اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل کتوں شروع ہوندی ہیں لم یکن یا ابس تو لے کے بے اشاعت اثر وچ اے پڑھ اشاعت اے پڑھو کتوں طوال اوساط مفصل اور مغرب میں کہ سارے مفصل. تو لم یکن سے آخر تک جی یہ مغرب میں اور اس لیے کہ مغرب کا مبنا عجلہ پر ہے اور تخفیف علیہ کا ہے عجلہ کے ساتھ اور عصر اور عشاء مستحب ہے ان دونوں میں تاخیر اور کبھی واقعہ ہو جائیں گی دونوں تطویل کے سبب وقت غیر مستحب میں فیوقت پس موقت کیا گیا ان دونوں میں اوساط کے ساتھ جی
اور لمبا کرے رکعت اولا کو فجر سے ثانیہ پر مدد کرنے کے لیے لوگوں کی جماعت کے پانے پر. جماعت کے پانے پر. جی. اور عصر اور عشاء برابر ہیں، پڑھے ان دونوں سات مفصل، اور مغرب میں کم پڑھے مغرب میں قصار مفصل. اور اصل اس میں خط ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، یہ کہ پڑھتوں فجر اور ظہر میں طوال مفصل، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل. اور اس لیے کہ مغرب کا مبنا جلدی پر ہے اور تخفیف الیق ہے جلدی کے، اور عصر اور عشاء مستحب ہے ان دونوں میں تاخیر، اور کبھی واقع ہو جائیں گی دونوں تطویل کے سبب وقت غیر مستحب میں، بس موقت کیا گیا ان دونوں کو اوساط کے ساتھ. اور لمبا کرے رکعت اولا کو فجر سے ثانیہ پر مدد کرنے کے لیے لوگوں کی جماعت کے ادراک پر.